عصر حاضر میں فتنوں کی جوہار ہے اور شر سیلاب کی صورت میں ہر جانب، ہر محلہ، ہر گلی، ہر گھر میں گھس رہا ہے۔ عقائد اور اخلاقیات زرد پتوں کی طرح، تنکوں کی طرح اس سیلاب ضلالت و ابتداد میں بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آپ جس ادارہ میں محنت کر رہی ہیں، دراصل آپ کو ضلالت اور ارتداد و گمراہی کے اس سیلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اسلامی قدروں کو مٹانے کے لیے اس وقت دنیا کا سارا کفر منظم ہو گیا ہے اور ان کا سب سے مرکزی ہدف مسلمانوں کی نئی نسل کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہے اور ان کے اخلاق کو تباہ کرنا ہے۔ میں نے 22ویں پارے کی شروع کی آیات جو ابھی ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، بظاہر یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ہے، امہات المومنین سے ہے، لیکن یہ ایک سلیبس ہے، یہ ایک نصاب ہے جو ازواج نبی کی نسبت سے امت مسلمہ کو دیا جا رہا ہے۔ اس میں حق تعالی نے فرمایا کہ مسلمان عورتیں کافر عورتوں کی طرح نہیں ہیں، ان کی اپنی شناخت ہے، ان کی اپنی پہچان ہے۔ اگر یہ اللہ سے ڈرتی ہے تو پھر اپنی آوازیں محتاط رکھیں، غیر محتاط گفتگو بھی نہ کریں تاکہ کوئی دل کا بیمار اس سے پیدا نہ اٹھا سکے۔ جب بھی بولے اچھی بات منہ سے نکالے، قلنا قولا معروفا وقرن فی بیوتکن، اور تمہارا گھر تمہاری نیکیوں اور تمہارے اعمال کا مرکز ہے۔ جو نیکی مرد میدان جہاد میں اتر کر راہ حق میں لڑتے ہوئے غازی یا شہید بن کر حاصل کرتا ہے، وہ نیکی، وہ خیر مسلمان بیٹی، مسلمان بہن اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے حاصل کرتی ہے۔ اپنی آبرو کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں۔ ہر ایک ایسا نہیں کر سکتا، اس کے لیے عزیمت چاہیے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، دور جہالت میں جس طرح عورت بے آبرو ہوتی تھی، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، تم اس راستے پر نہ چلو۔ اسلام کی صبح صادق طلوع ہوئی تو جہالت کے اندھیرے دور ہوئے، تم پھر ان اندھیروں کی طرف مت لوٹ جاؤ کہ گلی کوچوں میں، بازاروں میں اپنی نمائش کرتی پھرو اور اپنی زینت کو غیر محرم کے سامنے پیش کرتی پھرو۔ اقم الصلاۃ، نماز کو اپنا شیوا بناؤ،
اپنی عادت بنا. تو آتی الزکات، اپنے اموال کو، اپنے مالوں کو پاک کرو زکات سے. اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ چاہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ناپاکی کو تمہارے قریب نہ آنے دے. وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور وہ اپنی شان کے مطابق تمہیں پاکیزہ زندگی سے ہمکنار کر دے. جو کچھ تمہیں حکم کیا گیا ہے یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرو. وَاذْكُرُوا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، آیات حکمت کو پڑھو، سمجھو اور عمل کرو اس پر. اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے. یہ ایک نصاب ہے. 22ویں پارے کو آپ جب کھولیں گی تو اس کے پہلے ہی صفحے پر آپ کو یہ ملے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کامیاب مردوں اور کامیاب عورتوں کی کچھ علامات بتائی ہیں، وہ بھی آپ مطالعہ کریں یا آج کی معلومات آپ کو باخبر کریں گی. ان سعادتوں کے حصول میں کوئی صنفی فرق نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ نیکیوں اور خیر کو حاصل کرنے میں مرد زیادہ کامیاب ہوتا ہے اور عورت کم کامیاب ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ایسا ہے کہ کبھی کبھی عورت آگے نکل جاتی ہے، مرد پیچھے رہ جاتے ہیں خیر کے سفر میں، نیکیوں کے حصول کے سفر میں. تو آج آپ کو ایک ایسے دور کا سامنا ہے کہ جس میں اسلام دشمن قوتیں بھرپور حملہ کیے ہوئے ہیں. میں ذاتی طور پر ڈرون حملوں کو اتنا خطرناک نہیں سمجھتا ہوں جتنا میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں میں جو گند پھیلا جا رہا ہے، جو غلاظت پھیلی جا رہی ہے، اس کو خطرناک سمجھتا ہوں. اس لیے کہ ڈرون سے جو میزائل پھینکے جاتے ہیں وہ انسانی جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن میڈیا کے ذریعے جو غلاظت پھینکی جا رہی ہے ہمارے گھروں میں وہ ہمارے عقیدے اور ایمان کو تباہ کر دیتی ہے، اخلاق کا جنازہ اٹھا دیتی ہے. اور ہماری وہ بیٹیاں، وہ بچیاں جو معصوم ذہن رکھتی ہیں، جن کو گناہ کا پتہ نہیں ہوتا، شر کا پتہ نہیں ہوتا، یہ میڈیا جو ہے یہ سکھاتا ہے گناہ کا طریقہ. ڈراموں میں کچھ نہیں ہے اس کے سوا کہ ڈراموں میں بدکاری کا راستہ سکھایا جاتا ہے، ترغیب دی جاتی ہے، جس سے اخلاق کا جنازہ اٹھ جاتا ہے. بیٹی یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی عزت کا مول کوئی بھی نہیں ہے، آپ انمول ہیں. کبھی آپ بے قیمت تھیں، بازار میں بکتی تھیں، ذبح ہو رہی تھیں، قتل کر دی جاتی تھیں، لیکن اسلام نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا کے کسی اور نظریے نے نہیں دیا ہے اس مظلوم جنس کو. اس پر تحدیث نعمت کے طور پر، تشکر کے طور پر آپ اسلام کے پیغام کو عصر حاضر میں زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی اپنے اندر استعداد پیدا کریں، صلاحیت پیدا کریں. انگریز کی طرف نہ دیکھیں، آپ مغرب کی تہذیب کی طرف نہ دیکھیں، ان کی چمک جھوٹی ہے، بالکل ایسے ہے جیسے گوبر پہ چاندی کا ورق لگا دیا جائے. مت متاثر ہوں، مغرب کی چمک دمک سے، جھوٹ ہے یہ. آپ کی تہذیب، آپ کی ثقافت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے شروع ہوتی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ سے ہوتے ہوئے، ام المومنین سیدہ حفصہ سے ہوتے ہوئے، سیدہ
زینب رقیہ ام کلثوم سے ہوتے ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہوتے ہوئے، سیدہ زبیدہ اور رابعہ سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچی ہے۔ یہ وہ مثالی کردار ہیں اسلام کی تاریخ میں عورتوں میں کہ جن پر مرد بھی رشک کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ ہیں ہمارے شاندار ماضی کے، انہی کے دور میں سیدہ رابعہ بصری بھی تھیں، دونوں کی ملاقات ہوئی تو حسن بصری نے حضرت رابعہ سے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ عورت جتنی بھی نیک اور عالمہ بن جائے، حکمت والی بن جائے، مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سیدہ رابعہ نے پوچھا کیوں؟ حسن بصری نے فرمایا اس لیے کہ عورت جتنی تقوی شعار ہو، پاک باز ہو، نیک ہو، نبی نہیں بن سکتی۔ نبی صرف مرد بنتے ہیں، رسول صرف مرد بنتے ہیں۔ تو سیدہ رابعہ مسکرائی اور فاتحانہ لہجے میں فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ عورت نبی بن نہیں سکتی، لیکن نبیوں کو جن تو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء اور رسول عورت کے آنگن میں پرورش پاتے ہیں، عورت کی گود میں پرورش پاتے ہیں۔ عورت ایسے کرداروں کو تیار کرتی ہے اور آپ کو اسی کردار کے حوالے سے یہ مقام عطا فرمایا گیا ہے کہ آپ کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے، ماؤں کے قدموں میں۔ یہ کوئی کم اعزاز ہے؟ جنت جانا اتنا آسان تو نہیں ہے، یہ کوئی خریدی تو نہیں جا سکتی، کوئی مارکیٹ کی چیز تو نہیں ہے۔ جنت کا راستہ اسلام نے ماں کے خدمت میں، ماں کی دلجوئی میں رکھ دیا کہ تم ماں کو خوش رکھو، ماں کی دل آزاری نہ ہونے دو، ماں کو اگر تم راضی رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے آپ ابھی بیٹی ہیں تو اچھی بیٹی بن کے دکھائیے، اپنی آبرو کی حفاظت کیجیے، اپنی نظر کی حفاظت کیجیے، اپنے مقام کو بچائیے۔ اگر آپ بہن ہیں تو اچھی بہن بن کر دکھائیے۔ پھر جب آپ کی ازدواجی زندگی شروع ہو تو اچھی بیوی بن کر دکھائیے۔ پھر جب آپ ماں بنے تو اچھی ماں بن کر دکھائیے۔ یہ وہ درجات ہیں جن میں کامیابی سے آپ کی دنیا بھی اور آپ کی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ یہ آپ کی ذاتی زندگی تک کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک آپ کی اجتماعی زندگی کی بات ہے اور فرض ہے۔ امت مسلمہ کو کیسے آپ ڈیل کریں گی؟ تو امت مسلمہ کو خیر کی طرف لانے کے لیے، عورتوں تک پیغام پہنچانے کے لیے، دین حق کی دعوت پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ صرف کھانا پینا پہننا یہ حیوانی کام ہے۔ صرف حیوانات کے ذمہ یہ ہے کہ وہ کھائیں پیئیں سوئیں وقت گزارے اور اس دنیا سے چلے جائیں، لیکن انسان اس دنیا میں کچھ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کو اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنے اخلاق کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اپنے گرد و پیش کے ماحول کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنے محلے کو، اپنے گھر والوں کو سچائی اور صداقت کا پیغام پہنچانا ہے، ان کو اچھا بنانا ہے۔ این جی اوز یہ کام کر رہے ہیں، وہ اٹلی سے چل کے آتے ہیں، سوئٹزرلینڈ سے چل کے آتے ہیں، پیرس سے چل کے آتے ہیں، نیو یارک سے، واشنگٹن سے، لندن سے چل کے آتے ہیں یہاں پر، اور آپ کی بہنوں کو، آپ کی بیٹیوں کو عیسائی بنا رہے ہیں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے اندر یہ عزم اور قوت پیدا کریں کہ اگر آپ عیسائیوں کو مسلمان نہیں بنا سکتی تو مسلمانوں کو مسلمان تو رہنے دیں، ان کے ایمان کی اخلاق کی حفاظت تو آپ کے ہاتھوں سے ہو جائے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔
بس یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے کر کے اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں آپ کے دل کی گہرائی میں اتار دے اور آپ کو اچھا انسان بنائے، اور دین حق کی دعوت و تبلیغ کا آپ سے اللہ تعالیٰ کام لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا من المستغفرين بالأسحار، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یا اللہ ہمیں دین حق پر استقامت نصیب فرما، اپنے دین کی دعوت کے لیے یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری کمزوریوں کو قوت سے بدل دے، ہماری ناکامیوں کو کامیابی سے بدل دے۔ اے اللہ ہماری غفلتوں کو بیداری سے بدل دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنی عبادت اور اپنے رسول کی اطاعت کا ذوق عطا فرما، ہماری زندگی کو اپنی بندگی سے مزین فرما، معطر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ ایک مثال بھی آپ کو دیتا جاؤں، افریقہ میں نے ایک چھوٹا سا ملک ہے بوتسوانا کہتے ہیں اسے، ایک خاتون کو دیکھا، وہاں تو 17,000 عیسائیوں کو مسلمان بنا۔ خود پہلے عیسائی تھی، خود بھی پہلے عیسائی تھی۔ اللہ نے اس کو ایک ایسا بچہ دیا کہ وہ فطرت، بچہ تو جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا، کل مولود یولد علی الفطرہ، اور اسلام دین فطرت ہے۔ تو وہ بچہ روتا تھا، اس کو چپ کرانے کا یہی طریقہ تھا کہ اس کو جب مسجد لے جاتی تھی تو بچہ چپ ہو جاتا۔ میرا وہاں جانا ہوا تھا، تو وہاں میں نے اسی طرح جیسے آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں، وہاں بھی میں نے کچھ کہا، تو وہاں کے منتظمین نے پوچھا کہ ایک عیسائی گھرانے کا بچہ ہے، کیا ہم اس کو اپنے ادارے میں داخل کر لیں، قرآن مجید پڑھائیں؟ میں نے کہا ضرور پڑھا۔ عیسائی گھرانے کا بچہ ہے تو قرآن پڑھاؤ گے تو قرآن اس کو جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ سبحان اللہ، تو اس کو داخل کر لیا انہوں نے، اس نے 6 سال میں قرآن حفظ کر لیا، سبحان اللہ، اور پھر اس کے بعد اس کی ماں بھی مسلمان ہو گئی، اور ایسی مسلمان ہوئی کہ اس کا زندگی کا ایک بھی لمحہ غفلت میں نہیں گزرا۔ سبحان اللہ، بس کھانا بھی زندہ رہنے کے لیے کھاتی ہے، کپڑے بقدر ضرورت پہنتی ہے، نہ چمک ہے نہ دمک ہے نہ زیور ہے نہ، حالانکہ وہاں ڈائمنڈ ہوتے ہیں، وہ لینڈ آف دی ڈائمنڈ کا ہے، جب جھاڑ کرتا ہے تو سامنے ایک بورڈ لگا ہوا ہے، ویلکم ٹو دی لینڈ آف دی ڈائمنڈ، لیکن اس کے پاس کوئی ایک بھی موتی، ایک بھی ہیرا نہیں ہے۔ وہ ایک مقصد کے لیے اس نے تبدیلی ایسی آئی، کفر کی دھوپ میں جل جل کر جب اسلام کے سائے میں آئی تو پھر اس کو قدر و منزلت معلوم ہوئی کہ اسلام کیا ہے، سبحان اللہ، اور پھر وہ لگ گئی۔ جہاں کہیں اس نے دیکھا کہ کوئی انسان دکھی ہے، اس کے پاس پہنچ کر اس نے اپنی مسکراہٹیں شیئر کی اور ان کے آنسو شیئر کی، اس طرح سے ان کے دلوں میں جگہ بنائی، 17,000 انسانوں کو مسلمان بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو اس مقصد پر ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ